پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے بارے میں آپ کا آج کا کالم پڑھ کے دل خوش ہو گیا. آپ نے عوام کے دل کی بات کہہ دی. یہ فرمائیے کہ گنے چنے سیاستدانوں کے علاوہ کچھ مخصوص عناصر اور طبقات جو فوج کے نقاد ہیں وہ بھی انہی سیاستدانوں کے پیروکار ہیں یا ان لوگوں کو کچھ اور تکلیف ہے؟ بنیادی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں، اور یہ نیم جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دے آر جینونلی کنونسڈ مثلاً یہ کیا ایلیمنٹ ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ذہنیت ہے، یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسی اٹھان ہے، یہ کیسی سمجھ بوجھ ہے. میرا جسم میری مرضی، اب اس کا کیا کر لو گے آپ؟ اچھا، عورت اور مرد کی برابری، پڑھے لکھے بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین، ادروائز آپ ملو بات کرو، بات بالکل ٹھیک ہے. ان کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا ایکویلٹی کا نہیں ہے، یونیفارمٹی کا ہے، ایکویلٹی کا رولا نہیں ہے. اس ملک میں بھی جہاں منہ اٹھا کے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے. پوری طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہیں بے شمار خواتین. یہ جو اسمبلیوں وغیرہ میں پہنچ جاتی ہیں، بیگمات ہوتی ہیں. ان کے پاس پورا معاشرے کا جو صحیح جسے کہتے ہیں نا عطر نہیں ان تک پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کچ پکے سے لوگ ہیں. اچھا، ایک ایلیمنٹ ہے جو اس جمہوریت کا دفاع کرتا ہے، کرہت آتی ہے. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. میں تو جمہوریت میں بھی بلیو نہیں کرتا، جینون بھی ہو تو نہیں کرتا. لیکن چلو لیسر ایول کے طور پہ اس کی وجہ ہے کہ میرا اپنا دین، میرا اپنا ایک مزاج ہے نا. ہمارے ہاں خلافت ہے. خلافت اور جمہوریت میں بنیادی فرق ہے. خلافت میں ہمارے جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ، ہماری جو تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے، جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے پیش کرے، وہ اس عہدے اور منصب کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے. کتنی وزڈم ہے اس میں، کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی، کتنی خوبصورتی ہے اس حکمت میں. ویسٹرن ڈیموکریسی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں اربوں ڈالرز یا روپیہ خرچ ہوتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، مینیپولیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، ان کی رائے کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ذات برادری پتہ نہیں کیا کیا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، برائب کیا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ بدکار. ابھی ریسنٹلی ہمارے یہ جو پتہ نہیں یوٹیلیٹی سٹورز کا کچھ چیئرمین گیا ہے، ویری ویل ٹو ڈو مین. جب اس نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جوائن کیا تو میں نے اپنے قریبیوں کو، میرے جاننے والے ہیں، تو میں نے کہا یہ آدمی واردات کرے گا کوئی نہ کوئی. کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ مجھے کہو میں خدمت کروں کوئی اس طرح، بھائی میں اپنا کام کروں کہ خدمت کروں؟ نہ میں فیوڈل لارڈ ہوں، نہ میرے پاس کوئی انڈسٹری ہے. میرا شوق، میرا پیشن ہے، میرا پروفیشن ہے، میرا اپنا زندگی. میں کس چکر میں بھائی بھاگا پھروں ادھر ادھر؟ میں 5-7 کروڑ روپیہ لگا کے تو میں وہ الیکشن لڑوں؟ کیوں؟ میں کسی چپڑکن آتی ہے کو پلیز کروں اور اس سے ٹکٹ مانگوں؟ کیوں؟ بندہ صرف اپنے رب سے مانگتا ہے. کہتے ہیں خراج لینے والا بھی ہے ڈاکو، بھتہ لینے والا بھی ڈاکو. منگتا ہے، جو مانگے وہ منگتا ہے. منگتا اچھا لگتا ہے اپنے خالق کے حضور. مخلوق مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ٹکٹ مانگنا ہے یا کچھ اور مانگنا ہے تو لعنت بھیجو. اچھا، اب پرابلم ہے فوج کے بارے میں، یہ اس طرح کی بیہودہ بات کرتے ہیں. اب ریسنٹلی جو میں نے جو کالم جس کا آپ حوالہ دے رہے ہو کہ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آیا پاکستان، جس کو کھایا جا چکا ہے. اگر اس ملک کی دیکھو، افواج اور اقتصادیات میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے.
اگر یہ ملک آج اقتصادی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہوتا تو ٹاپ 10 افواج میں اگر آج ہماری افواج ہیں ان حالات میں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ملک مالی طور پہ مستحکم اور تگڑا نہ ہوتا، اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے بیرون ملک اربوں خربوں ڈالر کے اثاثے نہ بنائے ہوتے لوگوں نے، تو یہ فوج شاید ٹاپ 2 3 4 5 میں آتی، جو ان نامساعد حالات میں 10ویں بڑی فوج ہے۔ یہ میں نہیں دو باتیں میں نے زندگی میں طے کیا بڑی ارلی ایج میں، کبھی کسی کے دین اور اس پہ کبھی کوئی بات نہیں کرنی، کبھی کسی کی حب الوطنی پہ بات نہیں کرنی۔ یہ مفادات کا ایک لمبا ایک چین ہے، ٹریل ہے۔ ہوتا کیا ہے، کاؤنسلر ہے یا فلانا، وہ جو لوکل باڈیز ٹائپ ہے، پھر ایک ایم پی اے ہوتا ہے، پھر وہ ایک ایم این اے ہوتا ہے، پھر آگے وزیر ہوتے ہیں، پھر آگے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ ایک پیرامڈ، یہ خوفناک مفادات کا ایک کھیل ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ مثلا ایک بہت ہی گھٹیا نچلے درجے کی مثال دیتا ہوں، اپنے ورکرز کو ایل ڈی اے کی کینٹین کا یا جو اس طرح کی کو بات، کسی بڑے ہاسپٹل کسی کو کینٹین کا ٹھیکہ مل گیا، کسی کو موٹر سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل گیا، یہ گھٹیا ترین مفادات، یہ اس طرح کی گندگیوں غلاظتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ ہر چوتھے دن خبر آتی ہے کہ فلاں سے اتنے 100 ایکڑ یا واگزار کرا لی گئی زمین۔ کون کراتا ہے بھائی؟ عام آدمی کرتا ہے، یہ بدماش کرتے ہیں، اور جمہوری بدماش یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کے سرپرست زیادہ بڑے جمہوری بدماش ہوتے ہیں، لیکن کنونسڈ ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ دھندا ہے، کچھ لوگ تو براہ راست متاثرین میں، کچھ جینوئنلی، ان کی نیتوں پہ مجھے شک نہیں ہے، ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں جی جمہوریت جیسی بھی ہے جی بہتر ہے۔ وہ لعنت ہے، کیا بہتر ہے؟ 73 سال میں اپنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی تم نہیں دے سکے، کروڑوں بچہ تمہارا اسکولوں سے باہر ہے، اور بچوں کو تم پرائمری مڈل بنیادی تعلیم نہیں دے سکے، تم علاج نہیں دے سکے، اناج نہیں دے سکے، انصاف نہیں دے سکے۔ آج بھی تیسری نسل دھکے کھا رہی ہے عدالتوں میں۔ فوری انصاف ملے گا، تھانہ کلچر تبدیل کریں گے۔ All this is rubbish. سو یہ ایک ایلیمنٹ ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، خبیث ہیں، لالچی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ جینولی معصوم ہیں، ان کا ویژن ہی اتنا ہے، اس کے علاوہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے وہ اس مکروہ، میں کہتا ہوں آدم خور جمہوریت، عوام دشمن جمہوریت، اس کے وہ مامے بنتے ہیں، تو ایز اے ری ایکشن وہ پھر فوج کے بارے میں ادھر کو کرنا کرانا، باقی کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ۔